قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضور نے خبر دی فتنے کی۔ حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا، قلت، میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے۔ حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا۔ تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے۔ ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے۔ ایک کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے، لیکن اصل جو اب اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ہم۔ مل مخرج منہا یا رسول، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں، مل مخرج منہا یا رسول، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ اس کا جواب ہے، ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج، یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون، یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے۔ وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہاری بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود ہیں، لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی۔ ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے کہ عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کو کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ You have to read between the lines۔ قرآن میں بعض حالات بھی درج ہیں لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں۔ اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے۔ اور جتنے اختلافات پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ کون سا؟ یہ قرآن کا ہے۔ رکھ کے کہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن بھی اس پر غور نہیں کرتے۔ عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی حقیقت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، حضور فرماتے ہیں مستقیم، صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے، الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وہو حبل اللہ المتین، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گا۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں اس کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ میں امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر امت عرب ہی طرح ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے، جو وسائل ان کے پاس ہیں، ان کو نعمت عطا فرمائی، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا ان کے سینے میں پیوست کیا، اس لیے کہ فتذهب ريحكم، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، یہ تفرقے میں مت پڑو۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ کی رسی کون سی؟ ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامہ پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر
اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے. میرا کام اور کچھ نہیں ہے. کوئی بھی غواص نہیں کرتا, دریا کی گہرائی سے نکالتا. یہ دونوں حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے, یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالی. اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں. از یک آئینی مسلمان زندہ است, زندہ ہست. مسلمان کی زندگی تو آئین کے بدولت ہے. یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے, پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا, کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں, ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے, گورنمنٹ is given us a golden opportunity to prove our work as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے. قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے. اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے. حالانکہ مسلم لیگ کی جنوبی ڈھاکہ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم دیا تھا. وہ صرف ہم سے علامہ ہوتا, یہ اکیلا صدمہ ہوتا. لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے, حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا. یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے. کیا 2 یمن موجود نہیں ہیں؟ ان میں سے کوئی ہے کہ اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا 2 جرمن دنیا میں موجود نہیں؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا 2 کوریا نہیں ہیں, 2 ویتنام نہیں ہیں؟ تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہنا سننا ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا, اپنی آئیڈینٹی چینج کر دیا. انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا. یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو آئین ہے اس کو آئین نہیں بنایا. ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری, ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا, لیکن اس قرآن کی طرف پیش قدمی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید, وہ ہم پر کوڑا برسا ہے. تاریخ انسانی کے ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے. اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے, جو ہمارے لچھن ہے, جو ہمارا طرز عمل ہے, جو ہمارا رول و نہار ہے, جو ہمارا انداز ہے, اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر, جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں, اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا. صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی, کمر کسنی ہوگی. ہمت جو ہے انسان کو اثر نو, ایک نئی تعمیر, ایک عزم, ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر امت پھر دوبارہ میدان میں آئے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا. اقبال کہتا ہے از یک آئین مسلمان زندہ است, پے کرے مل کہ قرآن زندہ است. ماں ہم کو دل آگاہ اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. دامو اس کو مضبوطی کے ساتھ حبل اللہ یہی قرآن. یہ یک آئینی پے کرے قرآن کی زندگی, پے کرے ملت کی زندگی جو اس قرآن کی بدولت ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم. ایک 3 جملے اور سن لیجئے. والذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق من کثرۃ الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہیروں کی وہ گان نہیں ہوں گی جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے. مزید ہیرے نہیں ہیں, نہیں, علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے بات تک نکلتے رہے. ضرورت صرف کھودنے کی ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا, اس کا قرآن کھودنا ہو. آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہے. قرآن جب نازل ہوا
آن دی سرفیس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، تدبر کی ضرورت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع، کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گیا. کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ سکتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کیا رہا کچھ اور نہیں دیتا، وہ فرمائیے ذرا یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمائے یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے. ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم کی چلی جائے. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے. لا تنقضی عجائبہ، بار بار کے پڑھنے سے پوشیدگی طاری نہیں ہوگی. دنیا کی اور کتاب ایک دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی چاہے. لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش میں. نہیں ملی. 300 روشنی ملی. جو کوئی پہنچا دیں گے اس کو بھی ایک سند حاصل. یہ مسلمان اس کو بھی ایک سند اور دلیل حاصل.